فکر مدینہ کیسے کی جائے؟ تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رات بندہ بستر پر سونے لگے تو اس وقت آنکھیں بند کر کے ذرا غور کرے کہ صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد اب تک میں اپنی زندگی کے کتنے گھنٹے گزار چکا ہوں، جس انداز سے میں نے یہ وقت گزارا، اس دوران جو افعال مجھ سے سرزد ہوئے، کیا زندگی گزارنے کا میرا یہ انداز، اس دوران جو افعال مجھ سے سرزد ہوئے، کیا زندگی بسر کرنے کا میرا یہ انداز میرے پیارے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ یا ناپسندیدہ؟ یعنی پہلا کام تو کیا کیا تھا، اب ذرا آنکھ بند کر کے سوچ رہے ہیں، جیسے یہ سمجھتے کہ کل کا تصور باندھ لیں، تو آنکھ بند کر کے سوچے کہ آنکھ کھلنے سے پہلے سب سے پہلے کیا کیا تھا، تو یاد آتا ہے کہ نیند کو عزیز رکھتے ہوئے فجر کی نماز قضا کر دی تھی، کیونکہ فجر میں اٹھنے کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہم نے تو آنکھ کھلی تو احساس ہوا تو ہوا، ورنہ ہم تو دیکھتے ہیں او ہو 8:30 بج گئے، مجھے 9 بجے تو آفس پہنچنا تھا، اب دوڑ لگ رہی ہے ہماری۔ لیکن اس آنکھ کھلنے پر ہمارا یہ انداز کبھی نہیں بنتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، افسوس آج فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو اب آنکھ کھلتے سب سے پہلا کیا ہوا کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ پھر دن چڑھے، بیدار ہونے کے بعد عموماً کیا ہوتا ہے، تیار ہو رہے ہیں تو جناب اپنا چہرہ جس پر پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت سجی ہونی چاہیے، ہم تو روزانہ اس کو شیو کر کے معاذ اللہ نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ پھر کپڑے تبدیل کیے، اب تصور کریں کہ وہ کپڑوں کا انداز کیا تھا، کیا سنت کے مطابق تھے یا فرنگی فیشن؟ اور جب ہم تیار ہوتے ہیں تو اس وقت تصور کریں ہمارے یہاں سلسلہ کیا بن رہا ہے، ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے یا کیبل پر گانے چل رہے ہیں، اور ہم تیار ہو رہے ہیں، برش کر رہے ہیں، کپڑے چینج کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور گھر جو ہے ہمارا گانوں سے گونج رہا ہے معاذ اللہ۔ پھر نامحرم عورتوں سے ہنسی مذاق کا سلسلہ جاری ہے، ناشتے میں تاخیر اگر ہو گئی، اب تصور کر رہے ہیں ہم، یہ فکر مدینہ ہو رہی ہے کہ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کہ اگر ناشتے میں تاخیر ہو گئی تو والدہ کے سامنے گستاخانہ انداز گفتگو اختیار کر کے ان کا بھی تو دل دکھایا تھا، ابا جان نے کوئی کام کا تو ان کو بھی تو ٹال دیا تھا۔ پھر گھر سے نکلے باہر، اب سیڑھیاں اترتے ہوئے یا راہ چلتے پڑوسیوں کی رنگ شدہ ستھری دیواروں پر پان کی پیکیں پھینک کر انہیں داغدار کر ڈالا تھا، بس میں بیٹھی بے پردہ خواتین کو مسلسل گھورا بھی تھا۔ پھر دوران ملازمت مجھے کام تو 8 گھنٹے کا کرنا تھا جس کی میں تنخواہ لیتا ہوں، لیکن اب ہم چونکہ فکر مدینہ کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کمزوری کہاں رہی، تو اس 8 گھنٹے میں پتا چلے گا کہ بہت سارا ایسا معاملہ ہے جو ہمارا سپروائزر یا سیٹ آگے پیچھے تھا، ہم نے اس وقت کو ضائع کیا تھا۔ ہم نیٹ پر فلمیں دیکھنے میں مصروف تھے، ہم نے چھٹی نماز کی لی تھی لیکن باہر چکر لگانے چلے گئے تھے، سیٹ صاحب کو یہی کہا تھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور ہم ادھر ادھر گھوم کر آ گئے۔ ہم نے آنے میں دیر کر دی تو سیٹ صاحب نے پوچھا خیریت کیوں دیر ہو گئی؟ وہ میری راستے میں پنکچر ہو گئی تھی گاڑی۔ اب ہم نے یہ جھوٹ بولا تھا، ہم نے کسی کو کہہ دیا تھا یار وہ تو وہاں تو فائرنگ ہو رہی تھی، حالات بہت خراب ہو گئے تھے، اس لیے مجھے 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے۔ تو اس طرح کے معاملات میں جو جھوٹ بولا تھا، اب سفر میں، بازاروں میں، بلڈنگوں میں، اپنے گھر کی کھڑکیوں سے، اپنے گھر کی گیلریوں سے کس قدر ہم نے بے پردگی یا بدنگاہی کا جرم کیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ظہر کی نماز کا طویل وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزار دیا، اسی طرح عصر اور مغرب کی نمازیں بھی مصروفیت کی وجہ سے قضا کر ڈالی۔ واپسی پر بس میں آئے، رش تھا تو لوگوں میں دھکا دیتے ہوئے، کسی کے پیر کو کچلتے ہوئے، کسی کو کونی مارتے ہوئے، کسی کو ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے ہم بس میں گھسے تھے، کتنوں کا دل ٹوٹا ہوگا۔ پھر کسی نے، کوئی غریب آدمی مجھ سے ٹکرا گیا تو اس کا گریبان پکڑ کر اس کو ایک گھوسا رسید کر دیا، اس کو آنکھ دکھا دی، اور وہ چونکہ میں باڈی بلڈر، میں جناب ذرا صحت مند، وہ غریب آدمی اس نے کچھ بولا نہیں، وہ دل محسوس کر کے لے گیا۔ اب یہ اگر سوچیں گے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں
تو آپ کو یاد آئے گا کہ وہ رات کو تھکا ہارا جب میں گھر پہنچا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت میں نماز عشاء کی تیاری کرتا، مگر میں نے نماز نہیں پڑھی اور اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے میں نے نہایا، کپڑے وپڑے چینج کیے، پھر آوارہ دوستوں کی محفل میں جا بیٹھا جہاں فوش کلامی، گالی گلوچ، تاش کا کھیل اور اس محفل کی نمایاں خصوصیات تھی۔ جب رات گئے لوٹا تو نیند آنکھیں بند ہونے لگیں اور میں سونے کے لیے بستر پر چلا آیا تو یوں میں نے سارا دن اللہ کی نافرمانی میں گزارا۔ یہ اگر چند منٹ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک غور کر لیا جائے، اس میں اگر کاروبار کے متعلق سوچے کہ میں نے آج کاروبار میں کتنوں کو دھوکہ دیا تھا، کس کس کو جھوٹ بول کر میں نے عیبدار چیز ٹکا دی تھی، کس طرح سے میں نے جھوٹی قسمیں کھا کر میں نے اس سے نفع زیادہ حاصل کیا تھا۔ اس طرح اگر کوئی چوری کے معاذ اللہ جرم میں مبتلا ہے، کوئی ڈکیتیاں کرتا ہے، کوئی جیبیں کاٹتا ہے، کوئی ناحق کسی کی چیز چھینتا ہے، جو چیزیں آنکھ بچا کر چھپا کر اٹھا لیتا ہے، یہ سب غور کرے کہ اس طرح کا جو انداز زندگی ہم گزار رہے ہیں، اگر اس طرح اگر معاملہ ہے تو میرا بنے گا کیا؟ تو پھر امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر پہنچ کر آنکھیں کھول کر اپنے آپ سے یوں مخاطب ہوں کہ اے نادان، تو کب تک اس منحوس طرز زندگی کو اپنائے رکھے گا؟ کیا روزانہ یوں ہی تیرے نامہ اعمال میں گناہوں کی تعداد بڑھتی رہے گی؟ کیا تجھے نیکیوں کی بالکل حاجت نہیں؟ کیا تجھ میں اتنی ہمت و طاقت نہیں کہ تو اپنے آپ کو بدل سکے؟ کیا تجھ میں اتنی اور ہمت و طاقت ہے کہ دوزخ کے عذابات کو برداشت کر سکے؟ کیا تو جنت سے محرومی کا دکھ برداشت کر سکے گا؟ یاد رکھ، اگر اب بھی خواب غفلت سے بیدار نہ ہوا تو موت کے جھٹکے بالآخر تجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیں گے، لیکن افسوس اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ابھی تو زندہ ہے، اس لیے اس وقت کو غنیمت جان اور سنبھل جا، اپنی اس مختصر زندگی کو خدائے احکم الحاکمین کی اطاعت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں بسر کر لیں۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اس طرح کا احتساب ہم اپنے معاملات میں شامل کریں تو پھر آپ یعنی یوں کہا جائے کہ پھر ہم کو مطلب جنت میں جانے سے روک کون سکتا ہے؟ آپ سوچیں، غور کریں کہ جب صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جنت میں لے جانے والے اعمال کرنا ہی ہمارا معمول بن جائے، آپ بتائیں کیسی شاندار زندگی گزرے گی؟